سیاہی میں لپٹا آسمان، وقفے وقفے سے گرجتی آسمانی بجلیاں اور بپھرتی ہوائیں کسی طوفان کے آنے کا پیش خیمہ تھیں۔ اس طوفان میں گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنا سراسر بے وقوفانہ عمل تھا، اور اس بے وقوفانہ عمل کی توقع محض دو ہی لوگوں سے کی جا سکتی تھی، ایک وہ جن کی دماغی حالت درست نہ ہو، اور دوسرے وہ جن کے اندر پہلے ہی ایک طوفان سا برپا ہو۔ اندھیر نگری میں تین نفوس اس قدر ٹھنڈ کے باوجود پسینے سے شرابور چہرے پر گھبراہٹ اور خوف لیے محتاط مگر تیز قدموں سے اس حدود تک پہنچنا چاہتے تھے جسے پار کرتے ہوئے ایک سنگ دلانہ ریاست سے آزادی پا سکتے، جہاں محبت کرنا جرم نہیں گناہ قرار دے دیا گیا تھا کہ یکدم سماعتوں کو چیر دینے والی زوراور بجلی کی آواز اس ویران وادی میں گونجی۔ متحرک قدم ساکن ہوئے، خوف سے حاوی وجود سر تا پیر لرز اٹھے، دھڑکنیں لہسے بھر کو تھمنے پر پھر تیز رفتاری سے دوڑنے لگیں۔ یہ خوف کڑکتی بجلی کی گونج کا تو نہیں تھا، یہ تو وحشت سے پر اس دھاڑ کا تھا جس کی گونج کڑکتی بجلی کی گونج کی مد مقابل تھی۔ ایک قدم آگے نہ بڑھانا، ورنہ گولی چلانے سے دریغ نہیں برتوں گا۔ دہشت سے بھرپور غراہٹ ان تینوں کو آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی۔ پلٹو، مقابل پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ وہ تینوں نفوس روبوٹک انداز میں پلٹے، مقابل کو تیش اور اشتعال سے سرخ تنا چہرہ لیے۔ گن تانے دیکھ ان کے خوف میں بتدریج اضافہ ہوا۔ منع کیا تھا نا، اصول کیوں توڑا، مخالفت کیوں برتی؟ وہ چیخا۔ سیاہ قہر آلود نگاہوں نے سنہری خوف سے پر نگاہوں میں دیکھنے سے احتراز پڑتا تھا۔ محبت کی ہے سردار، محبت پر بس کب چلتا ہے؟ وہ کہاں اصول و ضوابط کا پاس رکھتے ہیں؟ نوجوان اپنے پہلو میں کھڑی لڑکی کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیے بے بسی سے گویا ہوا۔ گن پر سردار سیام کی گرفت مضبوط تھی، جبکہ اس کے عقب میں ان تینوں نفوسوں کی نگاہوں سے اوجھل گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے مراد صاحب خون اتری نگاہوں سے ان تینوں کی جانب دیکھتے اپنی پشت پر اٹکی گن تھام گئے۔ بخش دیں سردار، محبت کی داستان کو لازوال ہونے کے لیے ادھورا رہنا ضروری نہیں۔ ہماری محبت کو کامیاب ہوتے امر ہونے دیں، ساتھ جینا ہے ہمیں، جینے دیں۔ نوجوان کا ہاتھ دبوچے کھڑی لڑکی بھررائی آواز میں کرب سے گویا ہوئی۔ سردار سیام کی نگاہوں میں ٹھہری سرخی ان کے ہر لفظ کے ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ غیرت اور عزت محبت پر ہمیشہ بھاری رہی ہیں، اور جو غیرت اور عزت پر محبت کو فوقیت دے ان کے لیے محض ذلت اور رسوائی ہے، اور اس ذلت اور رسوائی سے بچنے کا آسان حل موت ہے۔ سردار سیام کی انگلی ٹریگر پر آن ٹھہری تھی۔ گر زندگی محب کو محبوب سے جدا کرتی ہے تو محب کو موت قبول ہے۔ وہ نوجوان لہجے میں جنون لیے سینے پر ہاتھ مارتا بولا، جبکہ ساتھ کھڑی لڑکی کی نگاہوں سے بھی تمام خوف مٹتا چلا گیا۔ یہ بے خوفی محبت کی دین تھی۔ دل بھانپ گیا تھا کہ اس میں قید محبت کا انجام بالآخر کیا ہونا ہے۔ جب موت ہی مقدر بننی ہے تو پھر ڈرنا کیسا؟ سنہری نگاہوں کی حامل دوشیزہ اس بات پر تڑپ اٹھی، ان دو دلوں کو ملانے کی تگ و دو اس لیے تو نہ کی تھی کہ اختتام میں یہ دو دل ایک ہونے کے بجائے ہمیشہ کے لیے اپنی دھڑکنیں کھو دیں، محبت کو غیرت اور غیرت پر فوقیت دے دے، تمام اصول و ضوابط کو توڑ دے۔ اس گاؤں کی حدود کو پار کرنے کی جو سزا مقرر ہے وہ موت ہی ہے۔ سیام کا لہجہ برف کی سل کی مانند سرد تھا۔ قبول ہے، وہ دونوں ہم آواز بولے۔ بس اتنا کہیں گے کہ محبت کرنا جرم نہیں ہے، یہ ایک بے اختیار جذبہ ہے سردار، اور خدا آپ کو اس بے اختیار جذبے کی لپیٹ میں کبھی نہ لائے۔ محبت سے بھرے دلوں کا نشانہ لینے والا اپنے دل کے آگے بے بس ہوتا بھلا نہ لگے گا۔ پھر محبت اپنی موت کا بدلہ بھی تو لیتی ہے نا۔ نہ جانے کتنی محبتوں کو ان اصولوں اور غیرت کے نام پر قتل کیا ہے۔ پھر آپ پر محبت مہربان کیسے ہوگی؟ وہ تو سزا بنے گی، آپ کا محب چھین کر آپ کو روک لگا دے گی۔ وہ نوجوان لبوں پر بے ریا مسکان سجائے بولا، آنکھیں نم، لبوں پر مسکان، ہاتھوں میں محبوب کا ہاتھ۔ وہ خود کو موت کے حوالے کرنے کے واسطے تیار کر چکا تھا۔
سردار سیام کی کرخت چہرے پر تاریکی چھائی، قہر آلود نگاہوں میں پل بھر کے لیے غیر متوقع جذبے لہرایا۔ سیاہ نگاہوں نے بے ساختگی کے عالم میں سنہری نگاہوں کی جانب دیکھا، جو ملتجی سی اس کی جانب دیکھتے گویا التجا کر رہی تھی کہ محبت کا خون نہ کرو۔ پھر زوروں سے بجلی کڑکی، برسات زور و شور سے برستے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ ہوائیں طوفانی سی ہو اٹھی اور اسی اثنا میں دھڑا دھڑ گولیوں کی تھر تھراتی آواز گونجی۔ ملتجی نگاہیں بے یقینی سے پھیلتے زمیں بوس ہوتے ان دو نفوسوں کے بے جان وجود پر مرکوز ہوئیں، جنہوں نے محبت کرنے کی خطا سرزد کی تھی اور اس خطا کی سزا بھی پا لی تھی۔ سالوں سے چلتی آ رہی غیرت کی ریت آج پھر محبت پر بھاری ثابت ہوئی تھی۔ محبت کو آج بھی ناپاک اور فحش مانتے اس کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ آج بھی محبت قدم بڑھتے دو دل ادھوری محبت کی داستان پیڑھیوں کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اعصاب بوجھل ہوئے، یہاں محبت کا دشمن اس کا ہی محبوب بن بیٹھا تھا۔ یہ بات اس کے حواس جھنجھنا سی گئی تھی۔ وہ نازک دل دوشیزہ جو محبت کی ادھوری کہانیوں سے خوف کھاتے، ان سے گریز برتتی آئی تھی، آج اپنی آنکھوں کے سامنے محبت کو ادھورا ہوتا دیکھتے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کے زمیں بوس ہوتے وجود کے ساتھ ہی سردار سیام کے ہاتھ سے بندوق زمین پر گرتی چلی گئی تھی۔ بارش کا برسنا، بجلی کا کڑکنا اور ہواؤں کا بپھرنا شاید اسی طوفان کا پیش خیمہ تھی جو آ کر گزر بھی گیا تھا۔ ماضی، تمہیں نہیں لگتا تمہارا آنٹی کو لاعلم رکھنا ایک احمقانہ فیصلہ ہے؟ چاہت کو پرجوشی کے عالم میں اپنی پیکنگ کرتا دیکھ ثانیہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ چاہت کے متحرک ہاتھ لہجے بھر کو ساکن ہوئے۔ اگلے ہی پل اس نے سنہری نگاہوں میں خفگی کی گہری رمق لیے ثانیہ کو دیکھا۔ میرا فیصلہ 100% درست ہے، موم کو لاعلم رکھنے میں ہی بھلائی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انہیں بتاؤں گی کہ میں ایک انجان گاؤں کی سیر کو جانا چاہتی ہوں اور وہ مجھے جانے دیں گی؟ بیگ کی زپ بند کرتے چاہت نے لہجے میں ذرا برابر طنز شامل کرتے جواب دیا، کوئی برائی بھی نہیں اگر وہ تمہیں نہ جانے دیں تو۔ شمیم نے واضح لفظوں میں بتایا کہ اس کا آبائی گاؤں کسی جہنم سے کم نہیں۔ فرسودہ رسم و رواج اور اصول و قانون وہاں رائج ہیں، لیکن پھر بھی تم چل پڑی ہو اس گاؤں کی سیر کو صرف اس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے کہ وہاں تمہیں وہ سو کالڈ محبت کی کئی لازوال کہانیاں جاننے کو ملیں گی۔ لفظ محبت ادا کرتے وقت ثانیہ نے منہ کے زاویے یوں بنائے مانو کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ چاہت نے لب بھینچے ثانیہ کی جانب دیکھا، جس نے نہ جانے کون سے بیر پال رکھے تھے محبت سے۔ تجسس نہیں ہے دوست، ہمیں یقین ہے وہاں کئی ایسی ادھوری داستانیں محبت ہوں گی جو سخت اصولوں اور قوانین کے بوجھ تلے خاموشی سے دفن ہو گئی ہوں گی۔ اب ہم وہاں جا کر انہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور اپنی اگلی کتاب کے سنہرے پنوں پر اپنے انداز میں ان داستان محبت کو درج کریں گے۔ ثانیہ کے نزدیک آتے بیڈ پر اس کے پہلو پر جگہ بناتے چاہت ثانیہ کے گلے میں بازو ڈالے ڈرامائی انداز میں ہاتھ کو جھلاتے ہوئے بولی۔ ثانیہ نے اس کے انداز پر لبوں کا کونا دانتوں تلے دباتے اپنی مسکان ضبط کی۔ کیا بزنس وومن مہتاب عالم واقف ہیں اس بات سے کہ ان کی صاحبزادی جنہیں وہ بزنس فیلڈ میں لانا چاہتی ہیں وہ ایک مشہور لکھاری ہے جن کی ہر تحریر محبت سے شروع اور محبت پر ہی ختم ہوتی ہے؟ ثانیہ نے بھی چاہت کا لب و لہجہ اپنائے بھویں ریز کیے پوچھا۔ چاہت جبرن مسکرائی۔ وہ کیا ہے نا کہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہماری والدہ محبت کے معاملے میں ذرا بد ذوق ثابت ہوئی ہیں، بالکل آپ کی طرح، دل پر دماغ کو اور جذبات پر منطق کو فوقیت دیتی ہیں۔ ناک سکوڑے ناپسندیدگی سے جواب دیا تو ثانیہ نفی میں سر ہلا گئی۔ ایسا اس لیے کہ دل غلط فیصلے لیتا ہے اور جذبات ہارنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور مجھے اور آنٹی کو ہارنا نہیں پسند۔ ثانیہ نے کاندھے اچکائے اپنا نظریہ پیش کیا۔ میں نہیں مانتی، محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے، جب اس کی ایک لہر وجود کو چھو کر گزرتی ہے تو اپنا آپ خود محبت کے سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں۔
चाहत ने बेड से उठते कमर पर हाथ रखे लड़ाका अंदाज में कहा। वो मोहब्बत की शैदाई थी और उससे बहस करना सानिया के बस से बाहर था, खासकर जब मौजूए बहस मोहब्बत हो। बहस बेकार है तुमसे। जब मोहब्बत के इस गहरे समंदर में डूबते तुम इस समंदर की सख्तियों और तूफानों से गुजरेगी ना, तब अकल आएगी। सानिया भी ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाते अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। ऐसा कभी नहीं होगा। अलबत्ता तुम ज़रूर मोहब्बत के गहरे समंदर में वर्ता ज़न होते, दिल के आगे बेबस होगी। चाहत ने फौरन नफ़ी में सर हिलाते दूबदू कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम रहो इस खाम ख्याली में गुम, मैं चली। सानिया चाहत की बात पर मध्यम सा कहका लगाते दरवाजे की जानिब बढ़ी। कहाँ मादाम? मैं चली मीरपुर और आप लंदन। चाहत ने बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते सानिया का हाथ थामते से अचंभे में मुब्तला किया। लंदन? मैं? लेकिन क्यों? सानिया ने हैरानगी से दरियाफ्त किया। मीराम हुसैन से मिलने, और प्लीज़ तुम इनकार नहीं करोगी। बल्कि तुम इनकार कर ही नहीं सकती। फ़्लाइट बुक है, तुम्हारा सामान भी पैक करवा कर गाड़ी में रखवा दिया है और अंकल आंटी से इजाज़त भी ले ली है। तुम लंदन जा रही हो चाहत बनकर मीराम हुसैन की हमराही में बिजनेस के दाव पेच सीखने की खातिर। चाहत ने मलतजी लहजे में कहते सानिया के सर पर बम फोड़ा। वो शस्तर सी आंखें बेयकीनी के सबब आखिरी हद तक फाड़े उसकी जानिब देखे गई। तुम पागल हो चाहत? मैं तुम्हारी शनाख्त लेकर लंदन जाऊं, वो भी बिजनेस के लिए? सानिया बेयकीनी के ज़ुमरे में खड़ी चीख उठी। सानी प्लीज़ मान जाओ मेरी खातिर। मुझे मीरपुर जाना है और मॉम के पाकिस्तान लौटने से पहले वापस भी लौटना है, प्लीज़। चाहत मिनमिनाई। सानिया ने लब भींचे उसकी जानिब देखा। ये सब इतना आसान नहीं। आंटी को अगर पता चल गया और फिर वो मीराम हुसैन, उसे सच्चाई का इल्म हो गया तो फिर। सानिया उसकी रुहासी सूरत देखकर नीम रजामंद होते अपने खदशात का इजहार कर गई। चाहत दुरानी उसे अजीज थी, इस कदर कि उसके लिए अपनी जान तक से गुजर जाए। फिर क्यों न वो उसकी इल्तिजा पर सरे तस्लीम खम करती। मॉम को कुछ मालूम नहीं होगा, वो पेरिस में है सानी। जब तक वो आएंगी तब तक हम दोनों वापस आ जाएंगे। और मीराम हुसैन, उसने मुझे नहीं देखा। वो मॉम के बिजनेस पार्टनर का बेटा और एक बेहतरीन बिजनेसमैन है। प्लीज़ सानी। चाहत ने उसके तमाम खदशात दूर करते आखिर में होंठ निकाले मासूमियत से कहा। सानिया ने गहरा सांस भरते खफगी भरी निगाहों से उसे देखा। सिर्फ तुम्हारी खातिर, संजीदगी से कहती वो चाहत को पुरजोश और खुशी के सबब ज़मीन से 2 फीट ऊपर उछलने पर मजबूर कर गई। आई लव यू सानी, यू आर द बेस्ट। चाहत मुस्कुराते हुए कहती सानिया के बगल गिर हुई। सानिया उसकी बात और इस कदर पुरजोशी पर मध्यम सा हंस पड़ी। दोनों दोस्तें बैक वक्त अलग अलग राहों का इंतखाब करते उस सफ़र पर गामज़न हुई जो यकीनन उनकी पुरसुकून ज़िंदगी की काया पलटने वाला था। इससे आगे का सफ़र आपको पैदल तय करना होगा मेम साहब। यह हुदूद पार करना ममनू है। वो जो सत्ताइश भरी निगाहों से ऊंचे पहाड़ों के हसीन मनाजिर को देखती अपने कैमरे की आंख में कैद कर रही थी। गाड़ी वाले की आवाज़ सुनते उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। लेकिन क्यों? ये मोटरसाइकिल से जुड़ा एक रिक्शा था जिसमें सवार थे। गाड़ी से उतरते हुए अपना सामान संभालते अचंभे में मुब्तला गोया हुई। सरदार सयाम का इलाका शुरू है और उसके इलाके में बाहर से आने वाला मर्द और औरत दोनों ही कबूल नहीं किया जाता। मैं तो कहता हूँ आप भी लौट चलें। ड्राइवर के लहजे में सरदार सयाम की दहशत साफ महसूस की जा सकती थी। चाहत के माथे पर शिकने नमूदार हुई। इंसान है या दरिंदा जो आप इस कदर खौफ खा रहे हैं? बैग से पैसे निकालते उसकी सिमत पढ़ाते हुए इस्तेज़ाइया बोली। दहशत का रूप है वो, जालिमों से भी जालिम। ड्राइवर के कहने पर चाहत का तजस्सुस मजीद बढ़ा। पूरे रास्ते वो सरदार सयाम की ज़ात के कसीदे ही सुनते आई थी। अब दिल में शिद्दत से तमन्ना जागी उससे मुलाकात की। अब तो मिलना ही पड़ेगा। ज़ेरे लब बड़बड़ाते वो अपना सामान लिए हुदूद पार करते गांव में दाखिल हुई। कमाल है, लोग यहाँ से आज़ादी पाने की दुआ मांगते हैं और ये कैद होने चली हैं। ड्राइवर चाहत की पुश्त तख्ता ताज्जुब से नफ़ी में सर हिलाता गाड़ी वापसी की सिमत मोड़ गया। ऊंचे पर्वतों के दरमियान बसा ये गांव, सुर्ख ईंटों और कच्ची मिट्टी से बने घर, रवायती मलबूसात से मलबूस लोग, चाहत की तमाम तर तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर गए। वो निगाहों में इश्तियाक लिए हर मंजर को कैमरे की आंख में कैद करती वहाँ मौजूद लोगों के ताज्जुब भरी निगाहें नज़रअंदाज कर रही थी।
کہ یک لخت عقب سے گونجتی دھول کی تاپ اور شادیانیوں کے ساز اسے پلٹنے پر مجبور کر گئے۔ چند مردوں اور خواتین کو بارات دیتے ایک سمت بڑھتے اور مردوں کو روایتی رقص کرتا دیکھ وہ پرجوشی کے عالم میں ان تک آتے ہر چیز سے بیگانہ رقص میں مصروف ہوئی۔ اس کا رقص کرنا ہی تھا کہ ہر سو خاموشی چھا گئی۔ وہاں موجود ہر نفوس آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتا چہم گوئیوں میں مشغول ہو گیا۔ چاہت کے لبوں پر رقصہ مسکان سمٹ سی گئی۔ یوں سب کو اپنی جانب تعجب بھری نگاہوں سے دیکھتے پا کر اسے گھبراہٹ نے آن گھیرا۔ اے لڑکی، کہاں سے آئی ہے تو؟ کیا سمجھ بوجھ شرم و حیا بیچ کھائی ہے جو مردوں کے سامنے ننگا سر لیے ناچ رہی ہے؟ ایک عمر دراز خاتون اس تک آتے اس کا بازو جکڑے برہمی سے بولی۔ چاہت نے لب کچلے۔ وہ آزاد خیال لڑکی تھی، ایڈوانس ماحول میں پلی بڑی تھی۔ اس کے نزدیک یہ عام تھا، لیکن اس گاؤں کے مکینوں کے لیے نہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں یوں ڈانس نہیں کرتے۔ بائی دا وے، میں چاہت ہوں، شہر سے آئی ہوں یہاں گھومنے، یہاں کی روایات کے بارے میں جاننے۔ جبرن مسکان لبوں پر سجائے وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی بولی۔ جھلی، تجھے کوئی اور جگہ نہیں ملی گھومنے گھمانے کے لیے؟ اس کے انگلش میں ادا کیے گئے لفظ نجمہ خاتون کے سر کے اوپر سے گزرے تھے۔ اس کا بڑھایا ہاتھ تھامتے وہ سر سے سرکتا دوپٹہ سنبھالتے بولی۔ کیوں، یہاں کیا خرابی ہے؟ یہ بہت خوبصورت گاؤں ہے۔ چاہت کاندھے اچکائے اطراف میں دیکھتی بولی۔ خرابی تو خیر سے یہاں کوئی نہیں، لیکن جس طرح کا تیرا حلیہ اور حرکتیں ہیں وہ ضرور تیرے لیے خرابی کا سامان بن سکتی ہیں لڑکی۔ نجمہ خاتون کا لہجہ بے تکلف تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی ایسی حرکتوں سے اجتناب برتنے کی، لیکن کیا میں آپ کے ساتھ اس شادی میں شرکت کر سکتی ہوں؟ پلیز۔ چاہت ملتجی ہوئی۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو مہمان ہے ہماری، تہہ دل سے میزبانی کریں گے۔ نجمہ خاتون خوش نویدی سے کہتی چاہت کو پرجوش کر گئیں۔ پر رونق حسین چہرے پر بے پناہ خوشی کے تاثرات سجائے وہ نجمہ خاتون کے سنگ کھولی۔ اس بات سے انجان کے دو سیاہ نگاہیں انہماک سے اسے تک رہی تھی۔ معلوم کرو کون ہے یہ؟ گمبھیر مردانہ مضبوط آواز اور تحکم بھرا لہجہ ملازم کو سر اس بات میں ہلاتا دیکھ وہ جیپ کا رخ موڑے جنگل کی سمت گامزن ہوا تھا۔ لندن کی سرزمین پر رقصہ سرد ہواؤں نے باہیں پھیلائے ثانیہ کا استقبال کیا۔ حسین چہرے پر گھبراہٹ اور بھوری نگاہوں میں تلاش لیے وہ اس گاڑی کی مت تلاشی تھی جو آج اسے لینے کے لیے آنے والی تھی۔ خود سے چند قدم کی دوری پر کھڑی گاڑی اور اس کے ہمراہ موجود ڈرائیور کے ہاتھ میں چاہت نام کا بورڈ دیکھ وہ سکون کا سانس بحال کرتی آگے بڑھی۔ ہیلو، میرا نام چاہت ہے، یقیناً آپ میرے ہی منتظر ہیں۔ ڈرائیور کے نزدیک آتے وہ خالص انگلش ابو لہجے میں گویا ہوئی۔ ہیلو میم، ویلکم۔ ڈرائیور اسے خوش آمدید کہتا گاڑی کا دروازہ کھول گیا۔ ثانیہ ایک گہرا سانس تازگی بخش سرد فضا میں بھرتے پچھلی سیٹ پر براجمان ہوئی۔ نیا شہر، نئے لوگ، نئی شناخت، یہ سب اس قدر آسان نہ تھا جس قدر چاہت اور وہ گمان کر بیٹھے تھے۔ دل آنے والے دنوں کی بابت سوچتے سر پر دوڑ رہا تھا۔ میں کون سے ہوٹل میں ٹھہر رہی ہوں؟ تقریباً آدھا راستہ گزر جانے کے بعد باہری مناظر میں کھوئی ثانیہ یکدم یاد آنے پر ڈرائیور سے مستصفر ہوئی تھی۔ آپ ہوٹل میں نہیں، میم میرام سر کے ساتھ ان کے گھر ٹھہریں گی۔ ڈرائیور کا جواب سنتے ثانیہ بھونچکا سی رہ گئی۔ چاہت نے اس بابت تو اسے آگاہ ہی نہیں کیا تھا۔ میرام کے ساتھ اس کے گھر؟ ثانیہ بے یقینی کے زمرے میں قید بڑبڑائی۔ ایک انجان شہر میں انجان مرد کے ساتھ تنہا رہنے کی سوچ ہی اس کے آسان خطا کر گئی تھی۔ بیگ سے موبائل نکالتے وہ زیر لب چاہت کو کئی صلواتیں سناتے یک کے بعد دیگرے میسج اسے کر گئی، جس کا جواب فی الوقت موصول نہ ہوتے اس کی گھبراہٹ کو طیش میں بدل گیا۔ ریلیکس ثانیہ، ریلیکس، تحمل سے کام لینا ہوگا تمہیں۔ گہرے سانس بھرتے وہ خود کو دلاسا دیتے، دانت پر دانت جمائے اپنا دھیان باہر نظر آتے مناظر کی جانب مرکوز کر گئی۔ کچھ مسافت کے بعد گاڑی ایک عالیشان بنگلے کے پورچ میں آن رکی۔ ثانیہ نگاہوں میں ستائش لیے گاڑی سے اتری۔ آ جائیے میم۔ ڈرائیور کے کہنے پر اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ راہداری کا پہلا کمرہ آپ کا ہے میم، مجھے گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں، میں مزید آپ کی سربراہی نہیں کر سکتا۔ گھر کی دہلیز پر ثانیہ کا سامان رکھتے ڈرائیور ندامت سے بولا۔ ثانیہ جو اشتیاق بھری نگاہوں سے اونچے ستونوں پر کھڑے اس عالیشان گھر کو دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں پر ٹھٹک سی گئی۔ کیوں؟ اچنبھے میں مبتلا سوال پوچھا۔ سر کو گھر میں اپنے علاوہ کسی دوسرے شخص کی موجودگی قطعی نہیں پسند۔ اس گھر میں محض وہی لوگ قدم رکھ سکتے ہیں جنہیں سر اجازت دیں۔
ڈرائیور کا جواب ثانیہ کو ادھیڑ بن میں مبتلا کر گیا۔ کوئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی، سنجیدگی سے کہتی وہ اپنا سامان تھامے ہر ایک چیز کو اشتیاق بھری نگاہوں سے دیکھتی ڈرائیور کے بتائے گئے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس محل نما گھر میں موجود ہر چیز یہاں رہنے والے شخص کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کمرے تک آتے دروازے کا نوب گھماتے اس نے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ ایک آہنی شکنجے نے اسے کمر سے جکڑے زمین سے اٹھاتے اپنے حصار میں قید کیا۔ قبل اس کے ثانیہ صفتات پر حلق کے بل چیختی، مقابل اپنے لب اس کے لبوں پر ثبت کرتے، اس کی چیخ کا گلا گھونٹتے، اس کی مہکتی سانسیں پیتے، اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ ثانیہ کی آنکھیں تحریر سے پھیلیں، وجود مفلوج ہوا، حساسیت وجود کا ساتھ چھوڑتی چلی گئی۔ اس کے ناتواں وجود میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ مزاحمت کرتے خود کو مقابل کی گرفت سے آزاد کروا سکتی۔ میرام جو کمرے میں گھپ اندھیرا کیے اپنی گرل فرینڈ کا منتظر تھا، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی ثانیہ کو اپنی گرفت میں جکڑے بے خودی کے عالم اس کے لبوں پر اپنی شدتیں نچھاور کردہ یکدم تھما۔ یہ سانسوں کی مہک اور ساکن وجود اسے ٹھٹکا گیا۔ ثانیہ کے لبوں کو آزادی بخشتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ نزدیک موجود وجود سے اٹھتی سندلی مہک بھی اس کی گرل فرینڈ جیا کے وجود سے اٹھتی مہک سے یکسر مختلف تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ ہوش کی دنیا میں لوٹتا، ثانیہ کو اپنے حصار سے آزاد کرتا، کمرے کی لائٹ چلا گیا۔ ثانیہ نے آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھرتے خود کو یقین دلانا چاہا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ مقابل اس کے وجود سے سانس کا ذرہ ذرہ جو کھینچ چکا تھا، جبکہ میرام اپنے سامنے ثانیہ کو دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ سفید رنگت میں بے تحاشا سرخیاں گھلی ہوئی تھیں، بند آنکھوں پر پہرا دیتی لامبی لرزتی گھنی پلکیں، چھوٹی سی ناک، گلابی کپ کپاتے لب، بھورے سے بال جیسے اونچی پونی ٹیل میں جکڑا گیا تھا، نیلی اسکرٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس متناسب سراپے کی حامل ثانیہ کا حسن میرام حسین کو لہجے بھر کے لیے ایک طلسم میں قید کر گیا۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولے تیش اور نفرت کے ملے جلے آثار لیے اپنے سامنے کھڑے خوبرو مرد کو تکا۔ I'm sorry، مجھے لگا میری گرل۔ بھوری نگاہوں میں اپنے لیے بے تحاشا نفرت دیکھ میرام کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آگے بڑھتے اس نے معذرت کرنی چاہی کہ آرس پر پڑنے والا زوردار تھپڑ اس کے الفاظ حلق میں ہی گھونٹ گیا۔ اس ششتر سے اپنے سنسناتے آرس پر ہاتھ رکھے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو شرر بار نگاہوں سے اسے دیکھتی گہرے سانس بھر رہی تھی۔ کیا لگا تھا؟ ہاں، کیا لگا تھا تمہیں کہ میں تمہاری سو کالڈ گرل فرینڈ ہوں جسے بنا حلال رشتے کے تم یوں چھو سکتے ہو؟ وہ غضبناکی سے غرائی۔ لسن، میں شرمندہ ہوں، میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ میرام نے اپنے سینے میں جلتے تیش کے الاؤ پر قابو پانے کی صحیح کرتے ضبط کیا۔ یہ اس کی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ تھا جو نہ صرف اس کے حواس جھنجھنا اٹھا تھا بلکہ انا پر بھی کاری وار کر گیا تھا۔ تمہاری شرمندگی اور غلط فہمی میرے کسی کام کی نہیں۔ کیا تمہاری شرمندگی میرے وجود سے تمہارا ناپاک لمس مٹا پائے گی؟ گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی میں ایک گناہ کی مرتکب بن بیٹھی ہوں۔ کیا تمہاری شرمندگی مجھے اس گناہ سے رہائی دلا پائے گی؟ وہ بھرائی آواز میں چیخی، جبکہ بھوری آنکھوں سے لڑیوں کی مانند آنسو بہتے اس کے آرس کو تر کرنے لگے۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل لیڈی، میں غلط فہمی کا شکار ہوا، میں نے معافی مانگ لی۔ اس قدر پینک ہوتے بات کو طول دینے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ میرام کی سمجھ سے بالا تر تھا اس کا ہذیانی انداز۔ ثانیہ نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے لیے یہ بڑی بات نہیں، لیکن میرے لیے ہے۔ تم مغربی ثقافت کو اس قدر اپنا چکے ہو کہ محرم نہ محرم، حرام اور حلال کے مابین فرق بھولے بیٹھے ہو، لیکن میں نہیں۔ میرا وجود میرے محرم کی امانت ہے۔ مجھے چھونے، مجھے محسوس کرنے کا حق صرف اور صرف اس شخص کو حاصل ہے جو مجھے اپنے عقد میں قبول کرے گا۔ میرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مشتعل انداز میں گرجی۔ یہ غم کم نہ تھا کہ اس کے وجود پر پہلی چھاپ چھوڑنے والا مرد ایک نامحرم ہے۔ اب سمجھ آیا، ٹپیکل مشرقی لڑکیوں کی طرح تم چاہتی ہو کہ اب میں تم سے شادی کروں؟ میرام ہنکارا بھرتا استضائیہ بولا۔ ثانیہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے اپنے تیش پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ کوئی دریغ نہ تھا کہ مقابل کی فضول گوئیوں پر وہ پھر سے ہاتھ اٹھا جاتی۔ تم سے شادی کی چاہت کرنا تو دور،
तुम्हें नज़र भर कर देखना तक मैं अपनी तौहीन समझूंगी मिस्टर। मैं यहाँ मॉम के कहने पर बिजनेस के दाव पेच सीखने आई थी, ना कि अपनी इज्जत को यूं खतरे में डालने। सानिया के लहजे में हकारत साफ आया थी। मीराम हुसैन उसके लहजे से टपकती हकारत महसूस करते भिन्ना उठा, जबकि ये बात जानने के बाद तैश में भी बतदरीज इजाफा हुआ था कि वो चाहत दुरानी है, वही चाहत दुरानी जिसे उसका बाप ज़बरदस्ती उसके सर पर मुसल्लत कर गया है। ज़बान को लगाम दो लड़की, जानती हो किससे मुखातिब हो। वो पेचोताब खाता एक ही जुस्त में सानिया तक आते उसकी कलाई मरोड़ते उसे कमर से लगा गया। सानिया ने लब भींचे मुकाबिल की वहशी गिरफ्त के सबब कलाई से उठता दर्द बर्दाश्त किया बहुत अच्छी तरह। तुम एक बेहुदा इंसान हो जो अपनी रवायात भूले हराम के गलीज दलदल में धंस चुका है। डर नाम सानिया शम्स की डिक्शनरी में था ही नहीं। वो आंखों में आंखें डाले बात करने की हिम्मत रखती थी। मीराम ने जबड़े सख्ती से भींचे, मुकाबिल का यूं आंखों में आंखें गाड़े बात करना उसे हरगिज पसंद नहीं आया था। अगले 2 माह तुम मेरी सरबराही में गुजारोगी। ज़बान पर पहरे बिठाओ और लफ्ज़ों का चुनाव करना सीखो, वरना ये 2 माह तुम्हारी ज़िंदगी के बदतरीन दिन कहलाएंगे। सानिया के चेहरे पर झुकता वो कुर्राया। सानिया का दिल मुकाबिल के चेहरे और आंखों में छाई वहशत देखते कांप उठा। ज़बान को लगाम देना मुझे आता है और लफ्ज़ों का चुनाव करना मेरे बस से बाहर है। और रही बात इन 2 माह की, भूल है तुम्हारी कि तुम वार करोगी और मैं सहूंगी। तब्बू सी लड़की नहीं जो खामोश रहूंगी, सूद समेत बदला लूंगी। अपने कांपते दिल को सिरे से नज़रअंदाज किए वो चट्टान की मानंद सख्त और सर्द लहजे में गोया हुई। मीराम हुसैन दिल ही दिल में सानिया की इस कदर दीदा दलेरी से मरगूब हुआ। सिर्फ डैड की वजह से मैं तुम्हारी इस कदर बदज़मानी बर्दाश्त कर रहा हूँ। कोशिश करना मुझसे हम कलाम ना होने की। उसकी तीखी भूरी निगाहों के वार की ताब न लाते वो उसे एक झटके से आज़ाद कर गया। यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ हालात नहीं है। मॉम ने इसरार न किया होता तो कभी मैं यहाँ ना आती, और तुमसे हम कलाम होने से बेहतर मैं तुम्हारे इस ड्राइवर से हम कलाम हो जाऊँ। कम अज़ कम उसे बात करने का सलीका और तहजीब मालूम है। तड़क कर कहती वो एक तनफ्फुर भरी निगाह और तना चेहरा लिए खड़े मीराम पर डालती कमरे से बाहर निकली थी। सीने पर हाथ रखे उसने एक तवील सांस भरते राहदारी में देखा। दिल किया अपना सर पीट डाले। बेदहानी के आलम में वो पहले कमरे के बजाय दूसरे कमरे में जाते नई मुसीबत में जो फंस बैठी थी। उसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। दांत पीसते हुए कहती वो अपने होंठ रगड़ती। मीराम हुसैन का लम्स मिटाने की सही करते अपने कमरे में जाकर बंद हुई। ज़रा सा खुले दरवाजे से ये मंजर देखते मीराम के सीने में आतिश फिशां सा फटा। ना सिर्फ वो उस पर उसके ड्राइवर को फौकियत दे गई, बल्कि उससे लम्स से कराहियत भी महसूस कर रही थी। अपने भीगे बालों में हाथ फेरता वो ज़ब्त के गहरे सांस भरता, फिर वॉशरूम में जा बंद हुआ था। रोम रोम झुलस रहा था। ठंडे पानी से शावर लेने की उसे अशद ज़रूरत थी। पहली मुलाकात कुछ खुशगवार ना थी। दोनों दिलों में एक दूसरे के लिए शदीद नापसंदीदगी का बीज बो दिया गया था। अब ये बीज तनावर दरख्त बनता या एक बेनाम तूफान की लपेट में आते जड़ से उखड़ जाता, ये तो वक्त ही बताने वाला था। वो रवायती लिबास में मलबूस भारी जेवरात पहने, ठोड़ी पर काजल की मदद से 3 तिल बनाए, लड़कियों के संग बैठी उनके रवायती गीत गुनगुना रही थी, जब मोबाइल की बजती रिंगटोन उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर गई। स्क्रीन पर जगमगाता सानिया का नाम देख चाहत फ़ोन कान से लगाए शोरगुल से बचने की खातिर घर की दहलीज पार कर गई। साथ अपने हाथ में मौजूद डायरी ले जाना ना भूली, जिसमें वो वक्तन फ़वक्तन अपना सफ़रनामा दर्ज कर रही थी। हेलो सानी, बोलो ना कुछ। मोबाइल के उस पार से सानिया की आवाज़ ना आने के बराबर थी। चाहत मोबाइल हाथ में थामे सिग्नल की तलाश में आगे बढ़ती चली गई। सूरज ग़ुरूब होने के दर पे था। शाम के साए झूं हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रहे थे। हर सू सन्नाटा छा रहा था। उफ, सिग्नल ना होने के बराबर है यहाँ। मोबाइल हथेली पर ज़ोरों से मारते वो झुंझुलाई। अभी कदम वापसी के सिमत बढ़ाए थे कि अक़ब से गूंजती खौफनाक आवाज़ सुनकर उसकी रवानी से धड़कती धड़कनें खामोश हुईं। सुनहरी निगाहें खौफ से फैलीं और हाथों की मुट्ठियां भींचे उसने अतराफ में देखा। वो अपने ही राह में गांव के सांस घोषे तक आन पहुंची थी, जहां ना बंदा था ना बंदे की ज़ात। धीरे से पलटते उसने अक़ब में मौजूद जंगली जानवरों को देखना चाहा। पलटना था ही कि उसे लगा कि वो अपने हवास खो देगी। ये जंगली कुत्तों का एक झुंड था
جو اسے اب چاروں جانب سے گھیر چکا تھا۔ فرار کی تمام راہیں مسترد ہو چکی تھیں۔ اب یہاں تو خدا کی جانب سے غیبی مدد آنی تھی یا موت۔ پلیز پلیز اللہ جی مدد بھیج دیں، میں اس قدر دردناک موت نہیں مرنا چاہتی۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ ایک ایک قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ وجود پر لرزہ طاری تھا۔ حسین چہرہ اس وقت لٹھے کی مانند سفید تھا۔ راہ میں آتا پتھر دیکھ نہ پاتے وہ پیٹ کے بل ایک زوردار چیخ کے ساتھ زمیں بوس ہوئی۔ نزدیک موجود کتے بھونکتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ چاہت نے کبوتر کی مانند آنکھیں بند کیے اپنا چہرے کے آگے ہاتھ رکھتے خود کا بچاؤ کرنا چاہا، لیکن یکے بعد دیگرے فضا میں گونجتی گولیوں کی آواز اسے حیرت کا جھٹکا دے گئی۔ وہ مزید خود میں سمٹی۔ اٹھو۔ کچھ لمحوں بعد خاموش فضا میں مردانہ مضبوط آواز گونجی۔ خوف سے تھر تھر کانپتی چاہت نے 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ بناتے کنکھیوں سے اپنے انتہائی نزدیک موجود چوڑی ہتھیلی دیکھ چہرے سے ہاتھ ہٹائے نظریں اٹھائیں۔ سیاہ گھٹور پرکشش آنکھیں، ماتھے پر بے ترتیبی سے گرے بال، کھڑی ستواں ناک، انابی لب، تراشیدہ داڑھی اور مونچھیں، سفید شلوار قمیص میں ملبوس اونچا لمبا وسیع مرد چاہت کی خوف سے دھڑکتی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا۔ ہاتھ تھامو میرا اور اٹھو۔ اسے یوں ٹکٹکی باندھے خود کی جانب دیکھتا پا کر سیام نے لفظوں پر زور دیا۔ چاہت نے سر کو جھٹکتے خود کو ڈپٹے بے اختیاری سے باز رکھا۔ نہیں اٹھا جائے گا، پاؤں میں کانپ چبھا ہے۔ ذرا سا متحرک ہونے پر پاؤں میں اٹھتی چبھن محسوس کرتے وہ اپنی پاؤں کی جانب دیکھتے بھرائی آواز میں بولی۔ اس کے کہنے پر سیام نے بھی اپنی توجہ اس کے پاؤں کی جانب مبذول کی۔ گرنے کے سبب چپل ٹوٹتے ایک طرف گر چکی تھی۔ پاؤں میں کانچ کا ایک ٹکڑا پیوست تھا جو اب خون سے بھیگ چکا تھا۔ سیام کے دل میں درد کی ایک ٹیس سی ابھری۔ اگلے ہی پل وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھتا چاہت کا پاؤں اپنی گود میں رکھ گیا۔ چاہت جو درد سے سسک رہی تھی مقابل کی اس حرکت کے سبب فقط چہرہ لیے اسے دیکھے گئی۔ وہ اپنے کپڑوں کا خیال کیے بنا اس کے قدموں میں بیٹھا، اس کا پاؤں تھام چکا تھا۔ نہ مردانہ انا تھی نہ تیش۔ حقیقت میں مرد کا یہ روپ بھی ہوتا ہے؟ وہ حقیق سی تھی۔ ایسے مرد محض افسانوں میں جو لکھتی آئی تھی۔ محبت کو دل میں اتر جانے کے لیے محض ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، اور سردار سیام کی محبت کو چاہت درانی کے دل میں اترنے کے لیے یہی لمحہ درکار تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سیام نے اس کا دھیان بھٹکانے کے واسطے سوال پوچھا۔ چاہت درانی۔ چاہت اس کے نرم لمس پر موم کی مانند پگھلی۔ سیام نے لب بھینچے سر کو خم دیا۔ اور تمہارا؟ چاہت کی تمام تر توجہ، حسیات اور سوچیں اب اس ایک وجود سے جا منسلک ہوئی تھیں۔ سیام، سردار سیام۔ نرمی سے جواب دیتے وہ چاہت کے پاؤں سے ایک جھٹکے سے کانچ نکال گیا۔ ایک نظر چاہت پر ڈالی، اسے کوئی خاص رد عمل نہ دیتے دیکھ وہ پرسکون سا ہوتے اپنی جیب سے رومال نکالتے اس کے پاؤں پر باندھنے لگا، جبکہ چاہت اس کی حیرانی کی انتہا نہ رہی تھی۔ سمجھ سے بالا تر تھا کہ کس بات پر یقین کرے، سنی سنائی باتوں پر یا آنکھوں دیکھی اس شخص کی شخصیت پر۔ سخت دل، جابر، ظالم، کیا کچھ نہ سنا تھا سردار سیام کی بابت، لیکن حقیقت میں اسے اکثر مختلف پایا تھا۔ ظالموں سے بھی ظالم مرد اس کے قدموں میں بیٹھا، ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بنا اس کے زخم پر پٹی باندھ رہا تھا۔ وہ ظالم تو نہ تھا۔ چاہت سنی سنائی تمام باتیں رد کرتے اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین کر بیٹھی۔ اس قدر بھی سوچوں میں کیا الجھنا کہ آس پاس کا خیال نہ رہے۔ سیام اس کے پاؤں نرمی سے زمین پر رکھتا سنجیدگی سے بولا، تم ظالم، جابر اور سخت گیر کیسے ہو سکتے ہو؟ چاہت نے حیرانگی سے دریافت کیا۔ شاید اس لیے کہ میں ظالم، جابر اور سخت گیر ہی ہوں۔ وہ براہ راست اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ چاہت نے فوراً انحراف برتا۔ تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ قدرے دلچسپی سے استفسار کیا۔ اگر تم ظالم ہوتے تو مجھے ان کتوں کی خوراک بننے دیتے، میری جان کی خاطر اپنی جان یوں جھونکنے میں نہ ڈالتے۔ اگر تم ظالم ہوتے تو میرے قدموں میں بیٹھتے، میرے زخم کی پٹی نہ کرتے۔ وہ یہ نہ کہہ پائی کہ اس کا دل اسے ظالم ماننے سے انکاری ہے۔ سیام مسکرایا۔ چاہت دل تھام گئی۔ کیا مرد مسکراتے اس قدر حسین لگتا ہے؟ یا وہ اس کی محبت تھا؟ تبھی وہ اسے مسکراتے دیکھ سانس بھرنا بھول گئی تھی۔ ہر کسی کی اپنی نظر اور ہر کسی کا اپنا نظریہ، کہیں میں ظالم، کہیں میں عادل۔ کاندھے اچکائے نرمی سے کہتا وہ اپنی گن تھامے اٹھ کھڑا ہوا۔
تم بتاؤ یہاں اس گاؤں میں کیسے اور کیوں؟ اپنا ہاتھ چاہت کی جانب بڑھاتے سیام نے استفسار کیا۔ چاہت گڑبڑائی، کس منہ سے کہتی کہ وہ اس گاؤں کی سخت روایات اور رسم و رواج کی بابت جاننے اور یہاں محبت کی داستانوں کی تلاش میں آئی تھی۔ میں یہاں گھومنے آئی تھی۔ میرا گاؤں بہت خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح۔ دماغ نے تیزی سے لفظ گٹ مٹ کرتے بہانہ گڑھا۔ وہ آخر کے 3 لفظ ہولے سے بڑبڑائی، اس بات سے انجان کہ اس کی بڑبڑاہٹ سیام کی زیرک سماعتوں تک بآسانی رسائی حاصل کرتے اس کے لبوں پر تبسم کے پھول کھلا گئی ہے۔ ہچکچاتے ہوئے چاہت نے اس کا بڑھایا گیا ہاتھ تھام لیا اور اگلے ہی پل اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر گیا۔ چاہت نے اس افتاد پر تحت پھیلی نگاہیں لیے سیام کی سیاہ نگاہوں میں جھانکتے گرنے کے ڈر سے باہیں اس کی گردن کے گرد ڈالیں۔ کوئی شک نہیں، خوبصورت تو ہے، سیام گہری نگاہوں سے چاہت کو دیکھتے گمبھیرتا سے بولا۔ چاہت کشمکش کا شکار ہوئی۔ آیا یہ اس نے بلا واسطہ طور پر اسے کہا تھا یا وہ خوش فہم ہو رہی تھی؟ جو بھی تھا، رنگت شرم سے دہک اٹھی تھی۔ اپنی جیپ کے پیسنجر سیٹ پر چاہت کو بٹھاتے وہ واپس پلٹا۔ چاہت نے اچھمبے سے اس کی پشت کو تکا، اسے زمین پر گری اپنی ڈائری اٹھاتے دیکھ چاہت کے لبوں پر مسکان نے بسیرا کیا۔ سیام نے ڈائری کے ساتھ گری تصویر اور ID کارڈ پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے اسے واپس ڈائری میں رکھا۔ یہ تمہاری ڈائری ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے سیام نے اس کی جانب ڈائری بڑھائی۔ شکریہ۔ چاہت نے سینے میں بلیوں کی مانند اچھلتے دل پر لگام ڈالنے کی صحیح کرتے کہا، اس تکلف کی ضرورت نہیں، بس یہ بات ذہن نشین کر لو کہ آئندہ کے بعد آبادی سے دور اس سنسان گوشے کی جانب نہیں آنا، نہ یوں تنہا گھر کی دہلیز پار کرنی ہے۔ یہاں یہ سب معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اور آسان سے اسے سمجھا رہا تھا۔ میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ چاہت نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھتے جواب دیا۔ مقابل کے وجود سے اٹھتی مضبوط کولون کی مہک حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ اس پر متضاد دل کی بدلتی حالت اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی تھی۔ گاڑی نجمہ خاتون کے گھر کے نزدیک روکے وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے اس تک آیا۔ وہاں موجود ہر شخص اپنا کام چھوڑے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا، حتیٰ کہ دروازے پر کھڑی نجمہ خاتون بھی چاہت کو سیام کے ساتھ دیکھتے بے یقینی میں مبتلا ہوئی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی سیام، قبل از کہ وہ پھر اسے اپنی باہوں میں بھرتا چاہت ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ دیکھ اسے روک گئی۔ سیام نے جبڑے کستے اس بات میں سر ہلاتے اپنے پیروں میں موجود چپل اتارتے چاہت کا ہاتھ تھامے اسے اترنے میں مدد کی۔ چاہت کے پاؤں کھردری زمین پر لگنے کے بجائے سردار سیام کی چپل میں قید ہوئے۔ چاہت کے دل نے شور مچایا، روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ مقابل کے اس قدر الطافات اسے 7ویں آسمان کی سیر کروا گئے تھے۔ اسے اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے گوارا نہیں کہ تم میرے ہوتے ہوئے ننگے پاؤں چند قدموں کا بھی فاصلہ طے کرو۔ مقابل لفظوں کے کھیل میں مہارت حاصل رکھتا تھا۔ چاہت سے مشکل ہوا مزید اس کی نظروں کے حصار میں قید رہنا۔ ہنوز سر جھکائے وہ گھر کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے پر ایستادہ کھڑی نجمہ خاتون کو دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نہ جانے وہ اس کی سیام کے ساتھ موجودگی کو کیا رنگ دے۔ لب دانتوں تلے کترتے چاہت اندر داخل ہوئی۔ نجمہ خاتون نے دل پر ہاتھ رکھتے سیام کی جانب دیکھا اور پھر نگاہوں سے اوجھل ہوتی چاہت کی پشت کو۔ یقین کرنا دوبھر تھا کہ ان کا سردار شہر سے آئی اس لڑکی سے نہ صرف ہم کلام ہوا بلکہ اس کے پاؤں میں اپنی چپل تک پہنا گیا۔ سردار سیام کا یہ روپ وہاں موجود ہر شخص کو بے یقینی کے گہرے سمندر میں ورطۂ زن کر گیا تھا۔ سیاہ ٹاپس میں ملبوس نیکسک سا تیار وہ دائیں سے بائیں چکر کاٹتا ثانیہ کا منتظر تھا، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی اور ثانیہ کے سبب اسے تاخیر ہو رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے یہ! اب میں میرام حسین ایک لڑکی کا انتظار کروں گا؟ تف ہے مجھ پر۔ پشت پر ہاتھ باندھے وہ خود کو کوس رہا تھا کہ فضا میں یکلخت شمول اختیار کرتی ایک مخصوص مہک اس کی ناک کے نتھنوں سے ٹکراتے اس کی تمام حسیات راہداری سے آتی ثانیہ کے جانب مرکوز کر گئی۔ سیاہ اسکرٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، بالوں کو جوڑے سے لپیٹے، چند آوارہ لٹیں آزاد چھوڑے، گلابی لبوں کو مصنوعی رنگت سے رنگے، ہر آسائش سے پاک چہرہ لیے،
پورا اعتمادی کی چال چلتے وہ اس تک آ رہی تھی۔ گزشتہ رات اس نے کروٹ در کروٹ بدلتے گزاری تھی۔ سینے میں تشنگی کا احساس تمام رات شد و مت سے بیدار رہا تھا، جبکہ سوچوں پر اس لڑکی کا پہرا۔ اس نے بمشکل اپنے بے قابو دل کو زنجیروں میں قید کیا تھا۔ جب اس کا دیدار پاتے ہی تمام زنجیریں توڑے ایک نئی ڈگر پر چل پڑا تھا۔ چلیں؟ ثانیہ جو تمام رات اسے ایک لمحے کو سوچتے اضطراب اور انتشار میں مبتلا رہی، مقابل کی خود پر ٹکی نگاہوں سے خائف ہوتے سنجیدگی سے بولی۔ میرام ہوش میں لوٹتے اس سے نگاہیں پھیر گیا۔ بے قابو دل پھر سے طلبگار ہوا تھا مقابل کے لمس کو محسوس کرنے کی خاطر، تو وہیں دماغ اس کے الفاظ اور تھپڑ یاد دلاتا اسے جبڑے بھینچ لینے پر مجبور کر گیا۔ آئندہ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا، مجھے کسی بھی کام میں تاخیر نہیں پسند، بے تاثر لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھا۔ ثانیہ نے منہ کے مختلف زاویے بناتے اس کی پشت کو تکتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ گڈ مارننگ سر۔ وہ ثانیہ کے ہمراہ آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوا جب اس کی سیکرٹری اس تک آتی بولی، گڈ مارننگ اینا، یہ مس چاہت ہیں اور آج سے میری پرسنل سیکرٹری، انہیں سب کام سمجھاتے میرا آج کا شیڈول دے دو۔ سنجیدگی سے کہتا وہ رعونت کا تاج سر پر سجائے وہاں موجود ورکرز کے سلام کا جواب سر کو خم کرتے دیتے اپنے آفس میں جا بند ہوا۔ ثانیہ جو تمام راستے زیر لب مقابل کو کئی صلاواتیں اور القابات سے نواز چکی تھی، اس کی بات سنتے حیرت اور اچھمبے میں مبتلا ہوئی۔ مقابل کی گاڑی تمام راستہ ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی اور اب اسے اپنی ذاتی سیکرٹری کی جاب دے رہا تھا، یقیناً وہ اس سے بدلہ لے رہا تھا۔ اینا نے چشمے کے پار سے ایک طائرانہ نگاہ ثانیہ پر ڈالی۔ ثانیہ دانت پر دانت جمائے تن فن کرتی میرام کے آفس کی جانب بڑھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرام جو انہماک سے فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا، ثانیہ کو دروازہ دھاڑ سے کھولے آندھی طوفان بنے اندر آتے دیکھ ماتھے پر شکنے لیے چیخا، یہی سوال میرا آپ سے ہے میرام حسین، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ میری مرضی جانے بنا کیسے مجھے اپنی ذاتی سیکرٹری بنا سکتے ہیں؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ثانیہ دانت کچکچاتے بولی، مجھے نہیں لگتا ذاتی سیکرٹری بننے میں کوئی قباحت ہے۔ میرام کو اس کا تپا تپا انداز بھا رہا تھا۔ کرسی کی پشت سے پشت ٹکائے بولا، قباحت ہی قباحت ہے، میں یہاں بزنس کے داؤ پیچ سیکھنے آئی ہوں، نوکری کرنے نہیں۔ ثانیہ کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ بزنس کے داؤ پیچ سیکھنے کے لیے نوکری کرنا بے حد ضروری ہے مس۔ میرام کا لہجہ پرسکون تھا۔ ثانیہ نے ضبط کا سانس بھرا۔ مقابل اس سے زج کر رہا تھا، ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں نوکری کرنے میں، لیکن میں آپ کی ذاتی سیکرٹری نہیں بن سکتی، آپ مجھے کوئی اور جاب دے دیں۔ اپنے طیش پر قابو پائے اس نے حتی الامکان اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کرتے کہا۔ میرام کے لبوں کے کونے مسکراہٹ میں ڈھلے، افسوس اور معذرت، ایک یہی جاب ہے جو میں تمہیں آفر کر سکتا ہوں، ذاتی سیکرٹری بنو گی میرے ساتھ، زیادہ وقت گزار پاؤ گی اور جتنا وقت گزارو گی بزنس کے بارے میں اتنا جان پاؤ گی۔ اب اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بابا سے بات کرو اور چلی جاؤ، میرے سر سے بھی بوجھ اترے۔ کاندھے اچکائے آسان حل پیش کیا۔ ثانیہ نے دانت پیستے اسے خون خار نگاہوں سے تکا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں سر۔ لبوں پر جبرن مسکان سجائے اس نے لفظوں کو چبا چبا کر ادا کیا۔ میرام نے بمشکل امڑ آنے والا قہقہ ضبط کیا۔ ثانیہ کو زج کرتے وہ حد درجہ لطف اٹھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے مس، یہ فائلز لے جائیں، ان کا تمام ڈیٹا USB میں کنورٹ کریں، آج شام تک۔ اپنے ٹیبل پر رکھی تمام فائلز ایک کے بعد ایک اس کے سامنے رکھتے وہ اسے کام سونپ گیا۔ ثانیہ کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ یہ تقریباً 10 فائلز تھیں اور ان کا ڈیٹا کنورٹ کرتے اسے یقیناً رات ہو جانی تھی۔ مقابل نے اچھا طریقہ ڈھونڈا تھا اس کی زندگی اجیرن کرنے کا۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کوئی پریشانی؟ اس کے تاثرات سے حس اٹھاتا میرام بھویں ریز کیے گویا ہوا، نو سر۔ ثانیہ فائلز اٹھاتی 2 لفظی جواب دیتے آفس سے باہر نکلی۔ میرام کا کب سے ضبط کرتا برجستہ قہقہ آفس کی خاموش فضا میں گونجا۔ کس مصیبت میں پھنس چکی ہوں میں، ہٹلر کا جانشین بیہودہ انسان، اوچے ہتھ کنڈے اپناتے میرے مارے گئے تھپڑ کا بدلہ لے رہا ہے۔ اف، اتنی فائلز، کیسے کروں گی میں یہ کام؟ فائلز کا بھار سنبھالنے کی تگودو کرتے وہ آگے بڑھتے میرام کو کوس رہی تھی جب یکدم سامنے سے آتے وجود سے ٹکراتے لڑکھڑائی۔ فائلز نے زمین کو نذرانہ پیش کیا۔ ثانیہ کا تیش کے مارے برا حال ہوا۔ آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ مقابل معذرت خواہ لہجے میں کہتے فائلز اٹھانے لگا۔ دیکھا نہیں؟ کہ آنکھوں کی جگہ کنچے فٹ کروا رکھے ہیں تم نے؟ عجیب لوگ ہیں، عجیب ملک ہے،
میری زندگی کا سب سے بدترین فیصلہ تھا اس ملک میں قدم رکھنا، اور اس سے بھی بدترین فیصلہ میرام حسین جیسے شخص کی سربراہی میں بزنس سیکھنا۔ پورے آفس کا کام میرے متھے مارا ہے، اب موصوف پرسکون بیٹھے ہیں، اپنی گرل فرینڈ سے محبت کے عہد و پیمان باندھ رہے ہوں گے۔ دل کی تمام بڑاس نکالتے وہ زمین پر دو زانوں بیٹھی فائلز مقابل کے ہاتھوں سے جھپٹتے سنبھالنے لگی، اس بات سے انجان کہ مقابل بیٹھا شخص نگاہوں میں دلچسپی اور لبوں پر تبسم لیے اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے۔ حسین لڑکیاں عزت افزائی بھی کریں تو بری کیوں نہیں لگتی؟ مقابل کا لہجہ پرشوق تھا۔ ثانیہ کا فائل اٹھاتا ہاتھ ساکن ہوا، بھوری تیش سے پر نگاہیں اٹھائے مقابل کی سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ سرد مہری سے پوچھا۔ میری مجال، مجھے اپنی شان میں قصیدے نہیں سننے۔ اس کا اشارہ کچھ پل پہلے اس کے لبوں سے میرام کی شان میں ادا ہونے والے لفظوں کی جانب دیکھا۔ ثانیہ نے لب باہم سختی سے پیوست کیے۔ میرا نام ازمیر ہے اور میرے خیالات بھی میرام حسین کے لیے آپ سے مختلف نہیں۔ ازمیر اٹھتے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا گیا۔ ثانیہ کچھ توقف کے بعد اس کا ہاتھ تھامتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تمہیں بھی وہ یوں ہی تنگ کرتا ہے؟ ثانیہ اسے کمپنی کا ورکر سمجھتے بولی۔ میں اسے تنگ کرتا ہوں۔ ازمیر کا لہجہ شریر تھا۔ مطلب؟ ثانیہ کو اچنبھے نے آن گھیرا۔ چھوٹا بھائی ہوں نا ان کا، ان کی ناک میں دم کرنا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ازمیر کے تعارف پر ثانیہ نے بڑھتے قدم زمین نے جکڑے، آنکھیں سختی سے میچے۔ اس نے خود کو کوسا۔ وہ اس کے ہی بھائی کے سامنے اس کی تعریفوں میں زمین اور آسمان ایک کر گئی تھی۔ اسے شدید خفت کا احساس ہوا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، وہ سب میں نے بس یوں ہی غصے میں۔ لفظوں نے ساتھ نہ دیا۔ وہ بے ربطگی کے عالم میں بولی۔ ریلیکس، تم نے بھائی کے بارے میں جو کہا سچ ہے۔ بھائی کی ایک نہیں، نہ جانے کتنی گرل فرینڈز ہیں جن کے ساتھ وہ محبت کیا شادی تک کے عہد و پیمان باندھ بیٹھے ہیں۔ ازمیر نے رازداری سے بتایا۔ ثانیہ نے جھرجھری سے بھری۔ تم پلیز انہیں کچھ نہ بتانا، میں ایک اور کام کرنے کی متحمل نہیں ہوں ابھی۔ معصومیت سے التجا کی۔ ازمیر مسکرایا۔ ایک شرط پر۔ ازمیر کا کہنا تھا کہ ثانیہ کی مدھم چلتی سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہوئیں۔ میرام حسین کا بھائی تھا، اس سے کسی بھی قسم کی شرط کی توقع کی جا سکتی تھی۔ کیسی شرط؟ بہمیں ریز کیے پوچھا۔ تمہیں مجھ سے دوستی کرنی ہوگی، اور یقین کرو یہ دوستی تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ازمیر کی پیشکش ثانیہ کی روکی سانس بحال کر گئی۔ مثلاً؟ ثانیہ نے آنکھیں سکیڑے استفسار کیا۔ مثلاً تمہارا کام؟ میں تمہارے کام میں تمہاری مدد کیا کروں گا۔ جانتی نہیں تم کس سخی سے پالا پڑا ہے تمہارا۔ اس کے ہاتھ سے فائل سامتے وہ گردن اکڑایا بولا۔ ثانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ازمیر نے بھی اس کی ہنسی کا ساتھ دیا۔ پھر مجھے تمہاری یہ پیشکش قبول ہے۔ ثانیہ کے کہنے پر ازمیر نے سر جھکایا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں یوں ہی باتوں میں مشغول قدم آگے بڑھا گئے۔ گلاس وال کے پار بیٹھا میرام حسین اپنے ہاتھ میں تھامے پیپر ویٹ پر گرفت حد درجہ مضبوط کر گیا۔ ثانیہ کا ازمیر کے ساتھ ہنسنا، ہم کلام ہونا، اس کا ہاتھ تھامنا اس کا فشار خون بلند کر گیا تھا۔ اندیکھی آگ کی لپٹوں نے اسے اپنی زد میں لے لیا۔ تنے نقوش لیے اس نے اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ میرا چھونا حرام، ازمیر کا ہاتھ تھامنا حلال؟ دوغلا پن۔ بھر بھر جلتے استزائیہ کہتے وہ اپنی توجہ کام کی جانب مبذول کر گیا جو اب اس کے لیے ایک مشکل امر تھا۔ کھلے آسمان تلے بچھی چارپائی پر لیٹی اسے آسمان پر چمکتے چاند کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی تو اس میں سیام کا عکس تلاش کر رہی تھی۔ محترم نہ صرف دل پر قابض ہوئے بلکہ سوچوں پر بھی قبضہ جمائے بیٹھے تھے۔ لبوں پر حسین مسکان سجائے، چاند کی چاندنی میں دمکتے چہرے پر محبت کے رنگ سجائے، وہ اپنی سوچوں کے تخیل میں گم تھی کہ نزدیک سے گونجتی دبی دبی سسکیوں کی آواز اس کی سوچوں کے تسلسل میں خلل ڈال گئی۔ چاہت نے نظریں خود سے کچھ دوری پر رکھی، چارپائی پر دراز مینا کی جانب مرکوز کی، جس کا ہچکولے کھاتا بدن اس کے رونے کی گواہی دے رہا تھا۔ چاہت اپنی جگہ سے اٹھتے فوراً اس تک آئی۔ مینا، کیا ہوا؟ تم اس وقت یوں کیوں رو رہی ہو؟ مینا کے نزدیک بیٹھتے وہ متفکر ہوئی۔ مینا نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے اس کی جانب دیکھا۔ تم کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ مینا اس کے نزدیک بیٹھے دھیمے لہجے میں بولی۔ نہیں، تم یقین کر سکتی ہو مجھ پر۔ چاہت نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اعتماد میں لیا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی چاہت، نانو زبردستی میری شادی اپنے پوتے سے کروا رہی ہیں۔ میں عالم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی غیر مرد کو سوچتی ہوں تو وجود سے جان جانے لگتی ہے۔
مینا محتاط انداز میں ارد گرد دیکھتے بولی۔ چاہت حق سے رہ گئی۔ آج مایوں کی رسم میں مینا کے چہرے پر چھائی سوگواری وہ بھانپ چکی تھی، لیکن اس نے اسے فطری جذبات سے منسلک کرتے نظر انداز کر دیا تھا۔ تم انکار کر دو شادی سے مینا، عالم کو کہو وہ گھر آئے اماں سے تمہارا ہاتھ مانگے، چاہت نے ملائمیت سے کہا۔ مینا تلخی سے مسکرائی۔ یہاں محبت کرنا جرم ہے چاہت، انکار اور انحراف کا حق ہمیں نہیں حاصل۔ یہاں عورتیں گائے بھینسوں سے بھی بدتر ہیں، ہمیں ہماری مرضی کے خلاف ایک کھونٹے سے باندھ دیا جاتا ہے اور تعمر ہمیں اسی کھونٹے سے بندھا رہنا پڑتا ہے۔ عالم تیار ہے مجھے اپنانے کو، لیکن اگر وہ یہاں آیا مجھ سے محبت کا اظہار کرتے، اس نے میرا ہاتھ مانگا تو وہ جان سے جائے گا چاہت، اور اگر اس کی سانسیں تھمی تو میں خود پر بھی زندگی حرام کر دوں گی، مینا بھرائی ہوئی آواز میں کہتی۔ اس کے کاندھے پر سر رکھتے زار و قطار رو پڑی۔ چاہت کی سنہری آنکھیں لبالب نمکین پانی سے لبریز ہوئیں۔ دل یکدم بوجھل سا ہوا۔ میں سردار سیام سے بات کروں تو شاید وہ یہ شادی رکوا دیں، تمہیں اور عالم کو ایک کر دے۔ دماغ میں آتا خیال وہ فوراً لبوں پر لائی۔ نہیں خدا را، ایسا نہ کرنا چاہت، وہ جابر سردار ہماری سانسیں کھینچ لینے میں لمحہ نہیں لگائے گا۔ مینا سر اٹھائے خوف زدہ بولی۔ وہ جابر نہیں ہے مینا، چاہت کو ناگوار گزرا تھا سیام کے لیے مینا کا اس قدر خوف۔ تم نے اصل روپ نہیں دیکھا چاہت، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی محبتوں کو ادھوری داستان بنتے دیکھا ہے۔ اس گاؤں کا اصول ہے محبت یہاں حرام ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے۔ جس نے محبت کی اسے یہاں تو درگور کر دیا جاتا ہے، یہاں الگ الگ راہوں کا مسافر بنا دیا جاتا ہے۔ مینا نفی میں سر ہلاتے بولی۔ چاہت کشمکش اور مخمصے کا شکار ہوتے لب کو ترنے لگی۔ شاید عالم اور میرے نصیب میں ایک دوسرے سے جدائی لکھی ہے، صرف کل کا دن، پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عالم کی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گی۔ اپنے ہاتھوں کی خالی ہتھیلیوں پر نظریں جمائے مینا کرب سے بولی۔ چاہت کا دل پسیج سا گیا۔ جاؤ سو جاؤ، دیر رات ہو چکی اور ایک مخلص مشورہ مانو تو یہاں سے چلی جاؤ چاہت، ہماری دنیا تمہاری دنیا سے یکسر مختلف ہے۔ چارپائی پر دراز ہوتے مینا رندی ہوئی آواز میں کہتی، اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گئی۔ چاہت نے خاموش نگاہوں سے اسے تکتے اپنی چارپائی کی جانب قدم بڑھائے۔ سوچیں جہاں کچھ پل پہلے سردار سیام قابض تھا، اب وہاں مینا کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ سیام ایسا نہیں ہے، میں آنکھوں سے دیکھا، کیسے جھٹلا سکتی ہوں؟ میں سیام سے بات کروں گی، اسے راضی کروں گی، میں تمہاری محبت تکمیل تک لازماً پہنچاؤں گی مینا۔ خود کلام ہوتے وہ مینا کے پشت تکتے کہتی ایک ارادہ باندھے اپنی آنکھیں موند گئی۔ سردار سیام اس وقت کہاں ملیں گے؟ وسیع رقبے پر بنی قدیم حویلی کے خارجی دروازے پر کھڑی وہ وہاں موجود چوکیدار سے بات کر رہی تھی۔ سردار اس وقت ڈیرے پر موجود ہیں، چوکیدار نے سر تپیر چاہت کو دیکھتے جواب دیا۔ چاہت سر کو خم دیتے اس کی نظروں سے خائف ڈیری کی جانب بڑھ گئی۔ گزرے دنوں میں وہ گاؤں کے راستوں سے شناسائی حاصل کر چکی تھی۔ ڈیرے پر قدم رکھتی اس کی نگاہ تپتی دھوپ میں شرٹ لیس پنچنگ بیگ پر مکے برساتے سیام پر مرکوز ہوئی۔ اس کا کثرتی وجود پسینے سے شرابور تھا، سفید رنگت میں بے تحاشا سرخیاں گھلی ہوئی تھیں۔ چاہت کی نظریں بے اختیاری کے عالم میں اس کے چہرے سے ہوتے اس کے کٹنگز اور ایپ سے سجے سینے پر سفر کرنے لگی۔ آرس تپ کر سرخ کنداری ہوئے، اپنی بے باکی پر اس کا روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ سر جھکائے وہ قدم قدم چلتی عین سیام کے سامنے آ کر رکی۔ سیام کا پنچنگ بیگ کی جانب بڑھتا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ سیاہ نگاہوں میں تحیر امڑ آیا، اور اگلے ہی پل قہر۔ وہ ننگا سر لیے پیروں کو چھوتی کرتی اور جینز میں ملبوس اس کے سامنے کھڑی اسے حد درجہ ناگواری میں مبتلا کر گئی۔ یہاں آنے کا مقصد؟ سیام کا لہجہ سر تھا، چاہت کو اس کا لہجہ کھٹکا۔ مجھے تم سے اہم بات کرنی تھی سیام۔ ہاتھوں کو باہم مسلتے اس کی جانب دیکھتے اس نے احتراز برتتے گویا ہوئی۔ ایسی کیا بات تھی چاہت دورانی کہ تم میرے حکم کی عدولی کرتے ہی ہوں ننگا سر لیے دن دہاڑے یہاں تک چلی آئیں؟ اس کا لہجہ دھونس بھرا تھا۔ چاہت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی۔ وہ مجھے خیال نہیں رہا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ تمہاری اتنی لاپرواہی تمہارے حق میں بہتر نہیں؟ سیام کا سرسراتا لہجہ چاہت کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر گیا۔ تم کیوں اس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو سیام؟ جلد بازی میں مجھے احساس نہ ہوا، میں تمہاری تلاش میں حویلی گئی پھر یہاں تک آئی۔ چاہت مزید اس کا بدلا لہجہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، بھرائی آواز میں چہرہ اٹھائے اس کی جانب دیکھتے بولی،
تم حویلی گئی تھی؟ سیام دھاڑتا اس کے نزدیک آتے اس کے بازو جکڑ گیا۔ چاہت نے سر کو جنبش دی۔ اس کا یہ انداز اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہاں تم نے کسی سے میری بابت پوچھا؟ کسی سے ملی؟ جواب تو ڈیمٹ۔ چاہت کو خاموش اپنی جانب بھیگی نگاہوں سے دیکھتے پا کر وہ اس کے بازو جھنجھوڑتے غرایا۔ چوکی دار سے چاہت نے لرزیدہ آواز میں جواب دیا، تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو سیام۔ اپنے بازو میں دھستی اس کی انگلیوں کے سبب اٹھتا درد برداشت کرتے وہ سسک اٹھی۔ سیام جس نے اس کے جواب پر سکون کا سانس بحال کیا تھا اس کے لفظوں پر مشتعل ہو اٹھا۔ زمین 2 حصوں میں بٹ گئی تھی، یہاں آسمان گر پڑا تھا۔ چاہت دورانی جو تم یوں میری تلاش میں منہ پھاڑ سر جھاڑ گاؤں میں گھوم رہی تھی، اس کا لہجہ درست تھا۔ ہاں، اب گرفت چاہت کے بازو پر ہلکی پڑی تھی۔ اس سے بھی بدتر ہونے جا رہا ہے سیام۔ نجمہ اماں کی نواسی مینا کو زبردستی کنچاہے رشتے میں باندھا جا رہا ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ میں گزارش اور التماس لے کر تمہارے در آئی ہوں، یہ شادی رکواتے مینا کو اس کی محبت کے حوالے کر دو۔ چاہت اس کے ہاتھ جھٹکتے پورے قوت سے چیخے۔ سیام نے لب بھینچے اس کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھا۔ لوٹ جاؤ واپس چاہت، تمہاری یہ گزارش اور التماس رد کی جاتی ہے، سرد برفیلے لہجے میں کہتے وہ رخ پلٹ گیا۔ چاہت نے بے یقینی سے اس کی پشت کی۔ لیکن کیوں؟ تم سردار ہو سیام، تم چاہو تو یہ شادی رکوا سکتے ہو۔ اس کے مد مقابل آتے بولی، کیونکہ میں یہ شادی نہیں رکوانا چاہتا۔ سیام نے اس کی جانب دیکھتے اجتناب برتتے کہا۔ کیوں؟ چاہت چیخی۔ سیام خاموش رہا۔ تمہاری خاموشی کا میں کیا مطلب آخذ کروں سیام؟ کیا یہ مان لوں کہ تمہارے بارے میں جو سب سن رکھا ہے وہ سچ ہے؟ محبت کرنا اس گاؤں میں جرم مانا جاتا ہے؟ یہاں محبت کو منزل نہیں سزا دی جاتی ہے؟ اس کی خاموشی چاہت کو خاردار تاروں کی مانند چبھی تھی۔ بھرائی آواز میں تلخی سی بولی، یہی یہاں کا اصول ہے چاہت، جو برسوں سے چلتا آ رہا ہے۔ سیام کا لہجہ بے تاثر تھا۔ مطلب برسوں سے تم محبت کا خون کرتے آ رہے ہو؟ چاہت کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ہم باغیوں کو سر دھڑ سے الگ کرتے آ رہے ہیں، ہم غیرت اور عزت بچاتے آ رہے ہیں۔ محبت جرم ہے، غلاظت ہے، ذلت ہے، یہ باغی بن جانے پر مجبور کرتی ہے، اور جب انسان باغی بن جائے تو اسے اپنی عزت کا کوئی باس نہیں رہتا۔ سیام نے نظریں اٹھائے اس کی سنہری اور پرنم نگاہوں میں گاڑے محبت کی تذلیل کی تھی۔ چاہت نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ تف ہے مجھ پر سردار سیام کہ میں نے تم جیسے شخص کو اپنی محبت قرار دیا، جس کی نظر میں محبت جیسا پاک احساس غلاظت کے سوا کچھ نہیں۔ سچ شکر کہ میں اس سفر میں آگے نہ بڑھی، ورنہ لوٹ جانا مشکل ہوتا۔ چاہت کا لہجہ کربناک تھا، دل ٹوٹ کر 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اس کا محبوب محبت کو مانتا ہی نہیں تھا، پھر کیا اس سے جوابی محبت کی توقع کرنا۔ سیام کے سینے میں ایک شدت بھری ٹیس لہر بنے ابھری۔ وہ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ میں نے تمہاری حوصلہ افزائی کبھی نہیں کی چاہت، مشکل ہوا تھا سرد مہری کا لبادہ اوڑھے رکھنا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، میری خوش فہمیاں ہی مجھے لے ڈوبی۔ تمہارے الطافات کو میں محبت جیسے پاک جذبے سے منسوب کر بیٹھی۔ لبوں پر زخمی مسکان سجائے وہ خود اذیتی سے کہتی پلٹ گئی۔ سیام کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس شادی میں کوئی خلل نہ ڈالنا چاہت، اس میں تمہاری اور ان دونوں کی بہتری ہے۔ چاہت کے بڑھتے قدم سیام کی سرد آواز نے جکڑے۔ پلکوں کی باڑ توڑتے بہہ جانے والے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے وہ ایک گہرا سانس بھرتے قدم آگے بڑھا گئی۔ سیام نے پلٹتے اس راہ گزر کو دیکھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ سینے میں موجود گوشت کا لوتھڑا یہ بات یاد کرتے شدت روی سے دھڑکنے لگا کہ وہ اس سے محبت کی دعوے دار تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے چاہت، یہ کرنا ٹھیک ہوگا؟ مینا اس کا لاہ عمل جانتے خوف سے لرز اٹھی۔ اس کے علاوہ اور تو کوئی راہ نہیں۔ محبت کا سفر کٹھن ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ پاتے ہر کٹھنائی سے گزرتے منزل تک پہنچنا ہی محبت کی کامیابی ہے۔ گاؤں کی حدود کے باہر گاڑی کھڑی ہوگی، ہمیں بس کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچنا ہوگا۔ چاہت نے اپنے سامنے کھڑے عالم اور مینا کی جانب دیکھتے کہا۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ آخری موقع تھا محبت کو پانے کا، اور یہ موقع وہ ہرگز ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ تینوں دل ہی دل میں قرآنی آیات کا ورد کرتے اندھیری رات میں قدم آگے بڑھا گئے۔ سردار، شہر سے آئی لڑکی مینا اور عالم کے ہمراہ گاؤں کی حدود پار کر رہی۔ اسٹڈی روم میں مراد صاحب کے ہمراہ بیٹھا عام معاملات پر نظر ثانی کر رہا تھا جب اس کے خاص ملازم نے اسے آ کر اطلاع دی۔
سیام جبڑے بھیج گیا۔ اسے یہی توقع تھی چاہت دورانی سے۔ شہر سے آئی لڑکی، مجھے اس بابت کیوں نہیں بتایا گیا؟ مراد صاحب ان دنوں شہر میں موجود تھے، آج ہی ان کی واپسی ہوئی تھی۔ الجھن میں مبتلا گویا ہوئے سیام کے تیش کا پارا 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ گاڑیاں تیار کرو۔ مراد صاحب کا سوال نظر انداز کرتے وہ اپنی گن تھامے باہر کی جانب بڑھا۔ مراد صاحب بھی اپنی گن لیے اس کی تقلید میں آگے بڑھ گئے۔ حال آپ نے انہیں کیوں مارا؟ وہ گرجا تھا مراد صاحب پر۔ ان کا انجام یہی ہونا تھا سیام، وہ موت کے حقدار تھے اور انہیں موت مل گئی۔ مراد صاحب کا لہجہ پرسکون تھا، مانو انہوں نے 2 انسانی جانیں نہیں 2 مکھیاں ماری ہوں۔ ہم اس لڑکی کی شادی کروا سکتے تھے، ان دونوں کو اپنی نیند سلانے کے بجائے جدا کر سکتے تھے۔ ہر محبت کرنے والی کی سزا موت تو نہیں چچا؟ اس کی آنکھوں سے وہ منظر ہٹائے نہیں ہٹ رہا تھا۔ جب چاہت سنہری آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری سرداری سے قبل بھی یہی سزا سونپی گئی ہے باغیوں کو۔ مراد صاحب کا لہجہ اب قدرے ناگوار تھا۔ لیکن میری سرداری میں یہ پہلا خون ہے چچا۔ سیام حلق کے بل چیخا۔ آرام کرو سیام، اور دل کو مضبوط بھی، یوں سرداری نہیں سنبھال پاؤ گے۔ ابھی تو تمہیں اس لڑکی کا فیصلہ کرنا ہے جس نے ان دونوں کو باغی بننے میں مدد دی۔ مراد صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے، اس تک آتے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے بولے۔ سیام نے ضبط سے آنکھیں ان کی جانب دیکھا۔ کیسا فیصلہ؟ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ موت یا کال کوٹری؟ مراد صاحب کا لہجہ عام تھا۔ سیام کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ فیصلہ کرو سیام، اس لڑکی کو مارنا ہے یا کال کوٹری میں قید کرنا ہے؟ اسے خاموش دیکھ مراد صاحب نے اصرار کیا۔ سیام نے لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک فیصلے تک پہنچتے ان کی جانب دیکھا۔ نکاح کروں گا میں اس سے۔ اس کا فیصلہ مراد صاحب کو دھچکا دے گیا۔ تم صدمے میں ہو شاید سیام، آرام کی اشد ضرورت ہے تمہیں۔ مراد صاحب نے ماتھے پر بل لیے سرد موری سے کہا، میں پورے ہوش و حواس میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ سیام نے لفظوں پر زور دیا۔ ناممکن۔ گاؤں کے اصول و قوانین کے مطابق یا تو وہ لڑکی ماری جائے گی یا کال کوٹری میں قید کی جائے گی۔ مراد صاحب بھڑک اٹھے۔ میں سردار ہونے کی حیثیت سے یہ اصول اور قانون توڑتا ہوں۔ چاہت دورانی سردار سیام کی بیوی بنے گی۔ اسے میں اپنی زوجیت میں لیتے اس کی غلطی کی سزا دوں گا۔ پشت پر ہاتھ باندھے اس نے حتمی فیصلہ کیا۔ مراد صاحب جو اس کے فیصلے پر بھڑک اٹھے تھے، چاہت کا نام سنتے ٹھٹک سے گئے۔ چاہت دورانی تمہاری منقوہ؟ بے یقینی کے زمرے میں قید وہ ہولے سے بڑبڑائے۔ سیام نے اپنی سرخ ڈوروں سے مزین تپتی آنکھیں موندی۔